بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ ويدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شہر رمضان وشہر الصبر وشہر المواسات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی ہمارے اوپر ایک بہت ہی عزیز، نہایت ہی کریم مہینہ آنے والا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رمضان آنے سے لگ بھگ ایک آدھ ہفتہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی اہمیت کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ بڑا قیمتی مہینہ ہے، جن لوگوں نے اسے وصول کیا ان کی زندگی کی کایا پلٹ ہو گئی، بہت خوشگوار انقلاب ان کی زندگیوں میں آیا۔ اور جن حضرات کے اوپر سے رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر گیا، وہ حضرات نہ صرف یہ کہ انہوں نے فائدہ کھویا، گھاٹے میں رہے۔ روایت مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، ایک زیرے پر آپ چڑھے، آمین فرمایا، دوسرے پر چڑھے، آمین فرمایا، تیسرے پر بھی چڑھے، آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، حضرت یہ نئی بات، آگے پیچھے کوئی چیز نہیں اور آپ آمین کہے جا رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے 3 بد دعائیں دی، تو ان کی بد دعاؤں پر میں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ کسی شخص پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو پائے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس کو بے عزتی نصیب ہو، لوگوں میں اس کی رسوائی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا اس پر۔ تو میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، رمضان میں جو اللہ کے انعامات لٹتے ہیں، اس کی جو نعمتیں بٹتی ہیں، اس کی کثرت کو دیکھ کر اگر کوئی شخص ان کے چھینٹوں سے محروم رہے تو سچ مچ یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ سچا محروم یہی ہے۔ موسلا دھار بارش آ رہی ہو، ہر چہار شش طرف سے قطرے گر رہے ہوں آسمان سے، اور پھر بھی کوئی آدمی اس کے چھینٹوں سے محروم رہے تو آپ کیا کہیں گے اس میں؟ یہ اپنے آپ چھینٹوں سے بچنا چاہتا تھا، اس کو کیچڑ چاہیے تھا، آسمان کے چھینٹے نہیں۔ یہی کہا جائے گا۔ یہیں سے وہ سوال بھی حل ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ بد دعا کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کسی کی بد دعا پر آمین کیسے کہہ سکتے ہیں؟
فرمایا یہ بد دعا تھی ہی نہیں، یہ حقیقت حال کو بتانا تھا کہ یہ آدمی سچ مچ محروم ہے، اس میں شبہ ہی نہیں ہے اس آدمی کے محروم ہونے میں۔ اللہ تعالی ہم کو رمضان عطا فرمائے۔ واقعی بہت مبارک اور پیارا مہینہ ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے بڑی بڑی امیدیں رکھتے ہیں، ان کے عزم اور ارادے رہتے ہیں کہ اس مرتبہ کا رمضان آئے گا تو اسے خوب وصول کریں گے، مگر ان کی زندگی وفا نہیں کرتی، اور رمضان داخل ہو اس سے پہلے وہ اس دنیا سے چل بستے، تو ان کی حسرتیں انہی کے پاس رہ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس عمر میں نہ جانے کتنے رمضان آئے، ہم لوگ اگر اس کو بہترین طریقے پر وصول کرنے والے تھے تب تو ہم فائدے میں، اور اگر ہم نے اس کو ضائع کیا تو ہمارا نقصان۔ اگلے مہینے کے متعلق جو رمضان کا آ رہا ہے ہم لوگ تہیہ کر لیں، دل میں یہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ اللہ اگر یہ گھڑیاں مبارک ہم کو عطا کرے گا تو کما حق کہ اس کو وصول کرنے کی جو ہے ہم سعی کریں گے، کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، مر مٹنا چاہیے۔ ایک مہینہ ہے جس کو کسی نے اچھی طرح نبھا لیا، جو اللہ کا پیار اس کو مل جاتا ہے، بہت سارے اچھے اخلاق اس کے اندر اتر جاتے ہیں، بہت سارے رذائل اور برائیوں سے یہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے ایک جملہ یہ سننے کو ملتا ہے، رمضان کا مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے۔ اصلاح کس کو کہا جاتا ہے؟ میں آج کی مجلس میں کچھ اس پر روشنی ڈالوں گا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کوئی بہت ایسی ملکوتی اور آسمانی چیز ہے جو بڑے بڑے لوگوں ہی کو میسر ہوتی ہے، عام آدمی اصلاح نہیں کر سکتا۔ حالانکہ زید، عمر، بکر سب کے لیے اصلاح کا مہینہ ہے۔ اصلاح کی بہت ٹھیٹھ تعریف کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بگاڑ کو دور کرنا اور سدھار لانا، بگاڑ کو دور کرنا اور سدھار کو لانا، یہ ہے اصلاح۔ ہم دنیا میں اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہر چیز میں اصلاح کرتے ہیں۔ اگر آپ آج کی زبان میں اصلاح کا ترجمہ کرنا چاہو تو سروس کہہ سکتے ہو۔ ہمارے پاس گاڑیاں رہتی، گھر میں مختلف مشین رہتے ہیں، 4 مہینہ 5 مہینے میں ہم لوگ اس کی سروس کرواتے ہیں۔ سروس میں کیا ہوتا ہے؟ میل کچیل، کچرا، کچا چٹھا جو کچھ لگا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے۔ جو آئل موٹر سائیکل میں میلا کچیلا ہو جاتا ہے اسے دور کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک صاف شفاف آئل بھرا جاتا ہے۔ پورے موٹر سائیکل کی اور گاڑی کی آئلنگ کی جاتی ہے۔ یہ ہو گئی سروس، اور یہی چیز انسان کی اصلاح۔ طبی اور ڈاکٹری لائن میں دیکھ لو، پچھنا لگواتے ہیں لوگ، حجامہ لگواتے ہیں۔ حجامے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے بدن کا جو فاسد خون ہوتا ہے، برا خون ہوتا ہے، اسے خاص طریقے سے نکال لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اچھی خوراک کے ذریعے سے اس میں اچھا خون پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کو آپ اصلاح کہہ لیجیے۔ یہی انسانی بدنی سروس ہے، برائی کو، رذائل کو، خبائث کو دور کرنا اور اچھائیوں کو بھرنا۔ دستور ہے دنیا کا کہ جس چیز کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اس چیز کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے مشین موٹر سائیکل گاڑیوں ہی کو دیکھ لو، اگر بروقت اس کی اصلاح موقع موقع سے کی جاتی رہے گی تو یہ ہم کو لمبے عرصے تک فائدہ دے گی، بگڑ نہیں جائے گی، کھکھڑ نہیں جائے گی، بلکہ آپ کا ساتھ دے گی۔ بس یہی چیز ہے انسان کے دین کے ساتھ بھی۔ دین کی اگر اصلاح کی جاتی رہے تو وہ دین انسان کو آخر تک کام دیتا اور مضبوط و جوان رہتا ہے، خود اپنے اندر بھی خوشبو لاتا ہے اور آس پاس کو بھی مہکاتا ہے۔ یہ ہے دین کی سروس۔ لوگ اپنے بدن کے تعلق سے کتنے زیادہ الرٹ ہیں۔
ہمارے ایک دوست کہتے تھے جبکہ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے ان دنوں، یعنی 94-95 کی بات کرتا ہوں، اب تو بہت زیادہ ہو گیا، ان دنوں تو تصور بھی نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد ہر سال ایک مرتبہ پورا باڈی چیک اپ کرواتے. کوئی بیماری نہیں، بیماری کچھ نہیں، ایک مرتبہ ہم وہاں اطمینان کر لیں کہ کوئی بری چیز تو گھس نہیں آئی ہے اندر، تو بر وقت علاج ہو جائے اس کا. تو اس وقت ہم لوگوں کو تو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ ہمیں تو یوں بھی بیماری کے موقع سے ڈاکٹر کے پاس جانے میں ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور یہ خود سال میں ایک مرتبہ پورے بدن کا باڈی چیک اپ کرواتے. آج تو بہت ہو گیا ہے، آج تو آپ اپنے محلے کے اندر 5-10 ڈھونڈ لوگ جو مستقل باڈی چیک اپ کرواتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ خرابی آ گئی ہو تو پہلے سے پتہ چل جائے، اور جہاں جہاں کمی آئی ہو اس میں ہم سدھار پیدا کر سکیں. یہی حال دین کا بھی ہے. یہ اصلاح آدمی دین کی کرتا رہے اپنے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی کفر و شرک طاری نہیں ہوگا، شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، اور اس میں برائیاں اکٹھی ہوں اور اچھائیوں سے یہ خالی ہو جائے، ایسا پرسن یہ کبھی نہیں بنے گا. چونکہ اس نے موقع موقع سے چھوٹے پیمانے کے اوپر پنپنے والی بیماریوں اور خرابیوں کو بروقت دور کیا ہے، اور اسی وقت اس کا علاج بھی کر لیا ہے. ہمارے گھروں کی اصلاح، ہمارے محلوں کی اصلاح، ہمارے دوستوں کی اصلاح، مجمع کی اصلاح، مردوں عورتوں بوڑھوں بچوں سب کی اصلاح بروقت اگر ہوتی رہے تو معاشرہ بہترین رہتا ہے. سب لوگ ایک دوسرے کا ادب بجا لاتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور برے اخلاق کو کسی جگہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی. آپ جانتے ہو اپنے دین کی اصلاح کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دین ملتی. اگر کوئی قوم اپنی اصلاح میں لگی رہے تو اللہ تعالیٰ عام عذاب نہیں بھیجے. اتنا بڑا فائدہ. اصلاح ہو نہ ہو 2 نمبر کی بات ہے. ممکن ہے بعض طبیعتیں آپ کی طرف سے دی جانے والی ہدایتیں قبول نہ کریں اور ان کی اصلاح نہ ہو، وہ گناہ میں کل تک رچے بسے تھے تو آج بھی ممکن ہے رچے بسے رہیں. لیکن آپ کا یہ اصلاح والا کام، آپ کی یہ ایکٹیویٹی کہ بھائی معاشرے میں سے اللہ کی ناراضگی والے کاموں کو دور کرنا ہے اور اچھی چیزوں کو، فرما برداری والے ماحول کو عام کرنا ہے، اللہ کو یہ اتنا پسند ہے کہ باری تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. کوئی قوم اگر گناہ میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرے گا، اس بستی کے اوپر اپنا عام عذاب نہیں بھیجے گا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اگر اس کے رہنے والے لوگ، اس بستی اور معاشرے کے لوگ اپنی بستی کی اصلاح کرتے رہے، کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ باقی عام حالت تو یہ ہے کہ اگر اصلاح نہیں کی جائے تو ایک دستور کی چیز ہے، چھوٹے گناہوں کو آج تک لوگ چھپ کر کریں گے، لیکن کل کو اصلاح نہیں ہوگی تو یہ روڈ پر آئیں گے، ہمت بڑھے گی. آج ہمارے بیچ کسی کو کوئی برائی کرنی ہو تو اس کو سوچنا پڑے کہ بھائی 4 آدمی میرے متعلق جو اچھا ذہن رکھتے تھے وہ کچھ غلط سوچنے لگیں گے کہ یہ آدمی گنہگار ہے اور ڈٹائی والا گناہ کرتا ہے، تو وہ چھپ کر کرے گا. مگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو 4 سے 8 بنیں گے، 8 سے 18 بنیں گے، اور ایک ماحول ایک دن ایسا بنے گا کہ کل تک چھپ کر کرتے تھے بھائی اتنے سارے لوگ تو یہ برائی کرتے ہیں، آؤ نا برملا روڈ کے اوپر ہم کیوں نہ کریں. اور یہ سب سے برا دن ہے. بعض روایتوں میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد کہ برائی کسی معاشرے میں پنپے پھلے، لوگوں میں تو قوت ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کی اصلاح نہ کرے، اور یہ برائی روڈ پر آ جائے، لبے سڑک آ جائے، برملا یہ برائی ہونے لگے، تو پھر ایسے عذاب کا انتظار کرو جو صرف گنہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ اچھے برے سب لپیٹ میں آ جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں چیز ملتی ہے، بلکہ ہمارا رب فرما چکا ہے قرآن کریم کے اندر ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس سزا سے بچو
جو تم میں سے خاص ظالموں کو نہیں پہنچے گی، گنہگاروں ہی کو نہیں پہنچے گی، بلکہ گنہگاروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی فلڈ آتا ہے، زلزلہ ہوتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں، وبائیں پھیلتی ہیں، تو پھر یہ دیکھ کر نہیں پھیلتی کہ بھائی یہ نیکوکار ہے اس کے پاس سے ہٹو اور جو گنہگار ہے اس پر جا کر لگو۔ ایک مرتبہ فلڈ سارے گھروں کو لے جاتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو تمام گھر لقمے بن جاتے ہیں، اچھے لوگوں کے گھر، برے لوگوں کے گھر، کوئی ہو، پھر ان کا حساب کل کو محشر کے اندر ہوگا۔ جو اچھا ہوگا وہ اچھائی کے نتیجے پر پہنچے گا، اور برا ہوگا وہ برائی کے نتیجے پر پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد تعلیمات میں اس پر مستقل امت کو متوجہ کیا ہے کہ اپنی اصلاح کرتے رہنا۔ اصلاح کا بہت آسان طریقہ روک ٹوک ہے، اپنے گھروں سے شروع کیجئے۔ ہمارے یہاں اب روک ٹوک بھی ختم ہو گئی۔ میرے ایک استاذ بہت کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی ایک خانقاہ میں باقی تھی روک ٹوک، اب خانقاہوں میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ کسی برائی کے اوپر کوئی بولنے والا ہے ہی نہیں۔ آپ خود 25 سال پہلے چلے جائیے، محلے میں اگر کوئی شخص کوئی بے تکا کام کرتا ہو، بچے سے کوئی بے تکی حرکت ہو گئی ہو، تو وڈیل لوگ اس کو کھڑا کر کے کہتے تھے بیٹے غلط ہے، ایسا نہیں کیا کرتے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجیے، کوئی وڈیل بولتا نہیں، اور اس میں وڈیلوں کا بھی اتنا بڑا قصور نہیں ہے، بچوں کے ماں باپ کے ذہن میں سے اہمیت چلی گئی۔ چنانچہ ہوا یہ بعض جگہوں کے اوپر کہ ان بچوں کو ازراہ محبت بڑوں نے ٹوکا تو ان کے والیان کراس کرنے آئے اور یہ کہنے آئے ہمارا بیٹا جو کرے تم کو اس سے کیا لینا ہے۔ پھر بڑوں کے حوصلے پست ہو جاتے اور یہاں سے اصلاح کی سانس جو ہے وہ گھٹنے لگتی ہے، اس کا راستہ رکنے لگتا ہے۔ پھر بھائی تمہارے بیٹے کے بھلے کے خاطر ہم 2 جملے بولتے تھے، آج تم ہی نہیں چاہتے ہو تو ہم کیا کریں۔ اور آج تو نوبت بہت بری آ گئی۔ ہمارا 2-4 دوست ادھر آنند میں رہتے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک مسلمان لڑکی لبے سڑک کھڑی ہو کر ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بات کر رہی تھی، معاشقہ رچ رہی تھی، تو ہمارا جی کڑا۔ ہم نے جا کر اس کو سمجھایا اور کہا کہ بہن ایک تو یہ جرم ہے اور پھر تم برملا کرتی ہو سب کے درمیان۔ تو تھوڑا سا لوگ جمع ہو گئے، لڑکی کے والدین آئے، کیا ہوا بھائی؟ ارے تمہاری بیٹی جو ہے یہاں کھڑے ہو کر یہ کر رہی تھی، اس لیے ہم نے اس کو ازراہ محبت نہ کہا، تم نے بدنام کر دیا میری بیٹی کو، یہ کچھ بھی کرے تم کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہے میرے بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کی اصلاح کریں۔ ایک غیرت ایمانی بھی ہوتی ہے کہ میری بہن کسی اور اجنبی کے ساتھ یوں مسلمان ہو تو بھی جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ یہ غیر ہے، مگر جب اصلاح نہیں ہوتی تو یہ گناہ تہ بتہ جمنے لگتے ہیں اور پھر بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو سوائے بھسم کیے بغیر، جلائے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ لوہا دیکھ لیجئے، لوہے کے اوپر جب زنگ لگنا شروع ہوتا ہے تو شروع میں ہوتا ہے تو آپ علاج کر کے ختم کر سکتے ہیں، لیکن جب جم جاتا ہے تو پھر اس کو بھٹی میں سلگاؤ، اس کا زنگ الگ کرو اور دھات الگ کرو، تب جا کے بات بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اصلاح بہت بنیادی چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں بچوں کو اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، مثلا میوزک سن رہا ہے، ہم اس کو کہیں کہ بیٹے اللہ ناراض ہوتا ہے مت سن۔ یہ ہو گئی روک ٹوک اور یہ ہو گئی اصلاح۔ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، گناہ پر اس کی روک ٹوک کرو۔ بس محبت سے، میں نہیں کہتا کہ آپ ڈانٹو ڈپٹو ان کو، محبت سے کہو، انشاءاللہ ایک فریضہ پورا ہوا ہمارا۔ اور میں نے ابھی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کو بتا دیا کہ کسی قوم میں، کسی گھر میں اصلاح ہوتی رہے تو اللہ غضبناک نہیں ہوگا پورے گھر پر۔ آپ بحیثیت گھر کے، بحیثیت بستی کے اللہ کے غضب سے سیف ہیں، سلامت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ پوری بستی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، جوں قیامت قریب ہوتی جائے گی تو یہ برائیاں روڈ پر آتی جائے گی، اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے۔ آج تو برے لوگوں کو منہ دکھانا مشکل ہے، لیکن کل کو ایسا ہوگا
کہ اچھے لوگوں کے لیے بولنا مشکل ہو جائے. حدیث شریف میں یہ سب پیشین گوئیاں بھی آ چکی ہیں. وہ اسی راستے سے آئے گی کہ برائیوں پر روک ٹوک کم ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی کثرت و میجورٹی ہو جائے گی. بعض روایتوں میں آتا ہے آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ ایک آدمی برائی دیکھے گا، اس کو بری لگے گی، چاہے گا روکنا، لیکن ماحول ایسا ہو گیا ہے تو وہ اپنے اندر ہی اندر ایسے گھٹے گا، ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. وہ نہ کہہ سکتا ہے، نہ رہ سکتا ہے، نہ سہ سکتا ہے. معاشرہ اتنی بڑی میجورٹی کے اندر یہ کام کر رہا ہے، جی میں کڑن ہے کہ میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہنا چاہتا بھی ہے لیکن کہہ بھی نہیں سکتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھٹے گا اور ایسے گلے گا جس طرح سے پانی میں نمک ڈال دو تو وہ تھوڑی دیر کے اندر اپنا وجود کھو دیتا ہے. تو اندر سے بالکل انسان یہ ہو جائے گا. ایسی حالت بھی آنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بھی بیان فرمایا. بعض روایتوں میں ملتا ہے، ابن حجر ہیثمی نے اپنے ایک رسالے میں روایت بیان فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، شراب پی رہے ہوں گے، وہاں سے ایک خاتون گزرے گی، مجمع میں سے ایک آدمی اٹھے گا، اٹھ کر بیچ راستے پر اس کا سکرٹ اوپر کرے گا اور سب کے درمیان اس کے ساتھ زنا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سہولیہ چادر پہنی. آپ چادر پہنتے تھے، بعض مرتبہ سہولیہ چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنی چادر اٹھا کر بتایا کہ ایسے اس کا سکرٹ اٹھائے گا. کتنا لائیو دیکھ رہے ہوں گے آپ قیامت سے پہلے والے اس منظر کو. آپ نے فرمایا ایسے اس کا سکرٹ اٹھائے گا اور سب کے بیچ لبے سڑک زنا کرے گا اس کے ساتھ. کوئی اس کے زنا پر زبان کھولنے والا نہیں ہوگا. صرف ایک شخص بولے گا کہ ارے بھائی یہ کرنا ہی تھا تو چھپ کر کر لیے ہوتے. صرف اتنا بولے گا. آپ صلی اللہ نے فرمایا وہ میرے زمانے کے ابو بکر و عمر کے درجے کا آدمی. آپ سمجھ لیجئے کہ برائیاں کتنی عام ہو جائے گی کہ اتنا بولنا بھی اتنے جگر گردے کی بات جتنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی بات. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اس حوالے سے متنبہ فرمائے. رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہماری اصلاح کا مہینہ. اندر کے رذائل، برائیاں یہ ختم ہوتی ہیں اور اچھائیاں اس کے اندر جگہ لیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اندر کی بہترین اخلاق کی چیز بیان فرمائی جس کو میں نے شروع میں روایت کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کیا. رمضان کے مہینے کا تعارف کراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر الصبر و شہر المواسات. یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور یہ رمضان غمخاری کا مہینہ ہے. دو تعارف فرمایا آپ نے، اور صبر کرنا اور دوسرے کی غمخاری کرنا، ہمدردی کرنا. آپ سمجھتے ہیں یہ اندرونی اخلاق ہیں جو دل میں پنپتے ہیں. رمضان کے روزہ رکھنے اور کما حقہ رمضان گزارنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ یہ دو صفتیں انسان میں پیدا فرما دیتے ہیں. جب صبر اور ہمدردی آئی تو بے صبری اور بہت سارے گناہ چلے گئے. غمخاری جب آئی تو حرص و لالچ اور دوسرے کو لوٹ لینے اور چوس لینے کے برے جذبات جو ہیں وہ رخصت ہو گئے. ہم لوگ رمضان کو اس حیثیت سے تو پہچانتے ہیں کہ یہ رمضان عبادت کا مہینہ. اسلام کی 5 بڑی فرض درجے کی عبادتوں میں سے ایک روزہ بڑے درجے کی عبادت ضرور، لیکن روزے کے پیچھے جو ہمارے فوائد چاہے گئے ہیں، ہمارے دلوں کے اخلاق کی اصلاح اور اس کا سدھار چاہا گیا ہے، اس طرف توجہ کم ہے. انسان اپنا ایک ٹارگیٹ پیش نظر رکھے، اپنے ویژن کے سامنے رکھے تو اس کو پانے کی کوشش بھی کرتا ہے. میرے سامنے وہ ویژن ہی نہیں ہے، ٹارگیٹ ہی نہیں ہے تو پھر میں اس کو پاؤں گا بھی نہیں. تو آپ یقین جانیے یہ جو ٹکڑا آپ نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، اس میں بہت کچھ فرما گئے ہیں آپ. صبر کس کو کہا جاتا ہے؟ صبر عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے کرنے کو آپ کا جی چاہ رہا تھا لیکن آپ کسی وجہ سے اس کو نہ کریں اور رکے رہیں. کسی چیز کے کرنے کا آپ کو جی چاہ رہا تھا، کسی کے کہنے سے آپ رک گئے.
میرا جی چاہ رہا ہے لیکن میرے بڑے نے کہا ہے تو میں رک جاؤں. اس کو کہتے ہیں صبر. قرآن کریم میں آیا ہے یہ جو کفار تھے وہ آپس میں بات کیا کرتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ فرماتے تھے, اچھی باتوں کی تعلیم دیتے تھے. تو یہ لوگ آپس میں کیا مشورہ کرتے؟ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا, انمشو واصبروا علی آلہتکم, چلو اور اپنے بتوں پر جمے رہو. یہاں اسبرو کا لفظ قرآن کریم استعمال. بتوں پر صبر کرنے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ محمد کی بات تم کو لبھائے گی, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تاثیر تھی, تو تمہارا جی چاہے تو بھی بتوں کو چھوڑنا مت. تو بتوں پر جمے رہنے اور بتوں پر صبر کرنے کا یہ مطلب کہ تم باوجود سامنے جتنے بھی تقاضے ہوں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ کوئی ایک مرتبہ سن لیتا, ایمان نصیب میں ہوتا تو آن دا اسپاٹ مسلمان ہو جاتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے, اور حج تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, وہ کفار بھی اپنی طرف سے جو ہے حج کرتے تھے, ان کا حج وہی بے ڈھنگا ہوا کرتا تھا. قرآن کریم ذکر کرتا ہے کعبہ کے اردا گرد تالیاں بجاتے جاتے اور ننگے دھڑنگے گھومتے رہتے تھے. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, یہ ان کا حج طواف ہوتا تھا. لیکن حج کے موسم میں لوگ آ کر جمع ضرور ہوتے تھے, عرب کے لوگ وہاں مینا عرفات سب جگہوں کے اوپر ان کا رکنا رہتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں جو باہر سے لوگ آتے اور اپنے اپنے خیمے کے اندر رکتے تھے, تو آپ وہاں جاتے اور وہاں لوگوں کو تبلیغ کرتے اور فرماتے کہ بھائی یہ بت جو ہیں ان کو ہم نے بنایا اور اسی کو ہم ماتھا ٹیکیں, ہم سجدہ کریں, کتنے تعجب کی چیز ہے. پھر آپ آیت پڑھ کے سناتے, تو اس آیت کے پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سامنے والا آدمی جو ہے وہ فوراً مان لیتا تھا اس کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خیمے میں یا کسی برادری کے اندر تبلیغ کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تو پیچھے سے کفار کا ایک ٹولہ آتا اور سامنے والے کو پہلے سے کہتا کہ یہ محمد کی بات مت سننا, جادوگر ہے, ساحر ہے, اور تم پر جادو اثر کر جائے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کتنی زیادہ تاثیر تھی. تو آپ کی بات مت سنو اور اپنے بتوں پر جمے رہو, صبر کیے رہو. اسبروا علی آلہتکم, یہ قرآن کریم تعبیر استعمال کرتا ہے. مطلب جی چاہ رہا ہو لیکن میں رک جاؤں, اس کو صبر کہتے ہیں. یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے اندر ہے. رمضان میں صبر کا کیا مطلب؟ میرے پاس کھانا رکھا ہوا, کل 9 بجے, آج رمضان شروع ہوا, کل گزشتہ 9 بجے 10 بجے میں اس کھانے کو کھا سکتا تھا. میری اپنی کمائی کا کھانا ہے, حلال کھانا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر آج 9 بجے میرے پاس کھانا ہے, میرا کھانا ہے, حلال کھانا ہے, کوئی روکنے والا نہیں, لیکن میں نہیں کھاؤں گا اس کو. جی میں دائیا بھی ہے, بھوک بھی لگی ہے, سحری کرنا بھول گیا, سویا رہا, سحری چک گیا, تو تقاضا بھی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اوپر سے اللہ کا آرڈر منع ہے, اس وجہ سے یہ آدمی نہ کھاوے. اس کو کہتے ہیں, اس میں مادہ صبر کا پیدا ہو. رمضان کے روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر کسی مولانا سے, مفتی سے, فقیہ سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنا. صبح صادق سے لے کر جب سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچے رہنا, یہ ہو گیا روزہ. ایک تو کھانے سے, دوسرا پینے سے, اور تیسرا اپنی جنسی خواہشات سے بچے رہنا. یہ 3 چیزیں ہیں جن کو مفطرات ثلاثہ کہتے ہیں, جس سے افطار ہو جاتا ہے اگر انسان بیچ روزے میں کھا لے تو. کھانے پینے اور جنسی خواہش سے بچے رہنا. اتنے وقت تک ساری چیزیں مہیا ہیں, کھانا پینا اپنے پاس موجود ہے, کسی کا نہیں ہے, میرا ہے, کوئی پوچھے گا نہیں اگر میں نے کھا لیا تو. جی میں دائیا بھی ہے, بھوک کا تقاضا بھی ہے, لیکن میں نہیں کھا رہا ہوں. اسی کو کہتے ہیں صبر. اس سے انسان کے دل کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے, ایک خاص قسم کا جذبہ بنتا ہے انسان کا کہ میرے رب نے منع کیا ہے نا تو میں نہیں کھاؤں گا. میں تو آپ کو کہوں گا, ایک کوئی شرابی کبابی بھی اگر روزہ رکھ لے ایک آدھ روز کے لیے
تو وہ بھی ایک مرتبہ اپنے روزے کو بچانے کے لیے، ارے بھائی زندگی بھر تو کچا چٹا کیا، آج ایک اللہ کی خاطر روزہ رکھا، کیوں بگاڑوں اس کو، تو وہ رکے گا۔ حالانکہ شراب اور گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر حالت بہت عجیب ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی روزے کی تاثیر ہے کہ وہ انسان میں اس کے برتن کے بقدر صبر ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ اس کا برتن چھوٹا ہے، چھوٹا صبر چھوڑے گا، اور کوئی اللہ والا ہے تو اس کے برتن کے اندر لبریز ہو جاوے گا وہ صبر سے۔ بات یہ ہے کہ روزہ صبر کا نام ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک دن کھانے پینے سے رکے رہے یہ ہو گیا روزہ، نہیں۔ ہماری شریعت چاہتی ہے کہ اس سے تم اپنی عام زندگی کے اندر صبر کرنا سیکھو۔ مجھے بتائیے، اگر روزے کی روح، روزے کا پیغام اگر کوئی شخص لے اور وہ رمضان کے اندر اپنا کھانا، حلال کھانا اللہ کے کہنے سے چھوڑے، تو عام حالات کے اندر جو دوسروں کے مالوں کو چھینا جپٹی کر کے لیتے ہیں، اس کی رضامندی کے بغیر کھاتے ہیں، فراڈ اور چیٹنگ کر کے سامنے والے آدمی کا پیسہ پڑاتے ہیں، چونا مارتے ہیں، یہ جو ہماری عام ٹھیٹھ زبان میں ہم لوگ کہیں، یہ آدمی کبھی نہیں کرنے کا۔ اپنا کھانا اس نے اللہ کے کہنے سے چھوڑ دیا تو کسی دوسرے کا کھانا کیوں کھائے گا، دوسرے کا پیسہ کیوں لوٹے گا؟ یہ پیغام ہے روزے کا۔ آپ اپنی عام زندگی میں بھی اس کو برتو۔ تم نے میرے کہنے سے اپنا کھانا، حلال کھانا چھوڑ دیا، تو دوسروں کا اور حرام کھانا، میرے عام حالات میں جو احکام ہے اس بنیاد پر مت کھاؤ۔ انشاءاللہ اگر صبر کا یہ پیغام کسی نے لیا تو دکان پر کبھی چیٹنگ نہیں کرے گا۔ وہ سامنے والے کو عیب دکھا کر کہے گا کہ بھائی یہ عیبدار گھڑی ہے، اسکریچ پڑا ہوا ہے، آپ کو چاہیے ہے تو اتنے کے اندر میں دوں گا۔ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی عیب چھپا دیتے ہیں، اندر کی طرف ڈال دیتے ہیں، لیکن کل کو مجھے نہیں کھانا ہے سامنے والے کا مال۔ 100 روپے کی گھڑی ہے، اگر اسکریچ پڑنے کی وجہ سے اس کے 10 روپے کٹ ہو جاتے ہیں، 90 ہے، تو میں اس کو بولوں گا اسکریچ پڑا ہوا ہے 90 میں لے جاؤ اس کو۔ میں یہ نہیں کروں گا کہ اس کو چھپا کر 100 میں دے دیا، یوں آتا ہوا 10 دکھائی دیا مجھ کو، 90 کے اوپر 10 میں نے لیا، لیکن سامنے والے آدمی کا ناحق لیا، عیب چھپا کر لیا، تو یہ کاٹے گا کل کو۔ اور اسی لیے بہت لاٹ آف مال کمانے کے باوجود بھی ہم کو سکون نہیں ہے، مصیبتیں کھڑی ہیں۔ میرے بھائیوں، اصل برکت ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی آئی ہوئی اماؤنٹ میں آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے اور مال بچ جائے، یہ برکت کہی جاتی ہے۔ مال کی کوانٹٹی بہت ہو، آپ کی سیلری بہت ہو، لیکن بہت سیلری کے بعد بھی آپ کی ضرورتیں پوری نہ ہو، وہ کھڑی کی کھڑی رہے اور پیسے پورے ہو جائے، اس کو بے برکتی اور نحوست کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ کوانٹٹی کو بہت دیکھتے، کوالٹی نہیں دیکھتے۔ کم پیسے برکت والے ہوں تو آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی اور آپ کسی دوسرے کو دینے کے قابل بھی رہے۔ بات در حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے یہ رمضان کے روزے کا پیغام ہے کہ آپ جیسے اپنا حلال کھانا چھوڑ رہے ہو اللہ سے کہ کہنے سے، کسی دوسرے کا حرام مال بھی آئندہ دنوں مت کھاؤ۔ انشاءاللہ اگر یہ مزاج پیدا ہو گیا نا، تو ہمارے یہاں جو میراث میں بہن کو نہ دے کر سب کچھ اپنا بٹور لینے کا جو ایک مزاج چلا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، بھائی کیا سمجھتے ہیں، باپ مرا، اس نے میراث میں ایک زمین چھوڑی۔ آپ کو میراث کی تھوڑی تھیوری سمجھا دوں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ باپ نے ایک زمین کا ٹکڑا چھوڑا، اس کے 2 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے۔ باپ مرا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان جب تک زندہ تب تک مالک رہنے کی صلاحیت اس میں موجود، انسان مر جاتا ہے تو مالک ہونے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ جب انسان مالک نہیں رہا تو دنیا میں کوئی چیز بلا مالک کے تو رہے گی نہیں، یہ کہاں جائے گی؟ یہ جائے گی اس کی اولاد کی طرف۔ باپ کے مرتے ہی 2 بیٹیاں اور 4 بیٹوں کا کھٹا کھٹا حصہ اندر لگ ہی گیا، یہ اسی کی زمین ہو گئی، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر بھائی یہ کہے کہ یہ ہمارے باپ کی میراث والی زمین ہے، تم بہنوں کو کچھ نہیں ہے، تو ہماری ہے، تمہاری تو جب شادی ہوئی تھی نا ہمارے باپ نے اس پر خرچ کر دیا تھا تم لوگوں کے اوپر۔ مجھے بتائیے، پلاٹ میں شریعت نے حصہ ڈال دیا ہے، اس کا اتنا ٹکڑا اس کا کر دیا ہے، پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہے تمہاری؟ تم نہیں دے رہے ہو، شریعت نے دلوائی۔
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہن یہ بھی کہہ دے نا کہ میں نے معاف کر دیا، مجھ کو نہیں چاہیے، تو اس سے اس کی مالکیت ختم نہیں ہوتی. اس کے پاس، بہن کے پاس ایک چوڑی ہے مان لیجیے، وہیں پڑی ہوئی ہے، وہ کہتی، حالانکہ اسی کی اپنی خریدی ہوئی ہے، وہ کہے کہ میری نہیں ہے، میں نے معاف کر دی، تو کیا یہ کوئی مالک بن جائے گا؟ اس کا مالک بنانا ہے تو کسی کو گفٹ کرو، بیچ دو، یعنی کوئی نہ کوئی مالک بنانے کا سبب اپنانا پڑے گا. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے، بہنوں سے بلوا لیتے ہیں، میں نے معاف کر دیا، آپ لکھوا بھی لیں گے، نوٹرائز کروا لیں گے، رجسٹرڈ کروا لیں گے، کل کو اس کی نسلیں مانگ سکتی ہے. بہن ہماری ماں کا حصہ تھا، اس نے بھلے نہ کہا، شریعت نے ویلڈ نہیں گنا، مجھ کو چاہیے، آپ دینا پڑے گا. اس کے طریقے اور ہیں، صرف نہ کہہ دینے سے مالکیت ختم نہیں ہوتی. ہمارے یہاں یہ جو چلتا ہے کہ بہن کا حصہ بھائی استعمال کرتے رہتا ہے. میرے بھائیوں، جو آدمی رمضان کے صبر والے پیغام کو لے، انشاءاللہ وہ بہن کو کبھی بھی حق دینے سے گریز نہیں کرے گا. بھائی تمہارا حق ہے، تمہیں اگر دینا ہے تو مجھ کو گفٹ کر سکتی ہو، باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے معاف کر دیا اور مجھ کو تو نہیں چاہیے، یہ چیز نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ ایک پیغام ہے رمضان کا، صبر. اسی طرح اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے سے بچنا، یہ بھی روزے کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اگر کوئی آدمی کھانے پینے سے بچے لیکن اپنی جنسی خواہشات سے نہ بچے، مجھے بتاؤ اس کا روزہ رہے گا؟ اپنے ہاتھ سے منی گرا دے، بولیے کیا حکم ہے اس آدمی کا؟ روزہ ٹوٹ گیا. جیسے پیٹ میں لقمہ ڈال دیا تو روزہ ٹوٹ جاتا. اس سے بھی بچے رہنا ہے. میری خواہش کے جتنے بھی تقاضے ہوں، اسباب جتنے مہیا ہوں، بیوی ہے، حلال ہے، حیض کی حالت میں بھی نہیں ہے، مگر شریعت روزے کی بنیاد پر منع کر رہی ہے، تو آدمی رک رہا ہے، تقاضا ہونے کے باوجود بھی اس سے باز آ رہا ہے. تو مجھے بتائیے، حلال چیز سے، حلال خواہش پورا کرنے سے اللہ کے کہنے سے کوئی بچا؟ تو اگر اس نے روزے کا صحیح پیغام لیا تو آج جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں وہ کبھی ہو سکتے ہیں. میرے رب کے کہنے سے میں نے حلال چھوڑا ہے تو یہ تو پہلے سے حرام ہے، اس کو میں آخر کیوں منہ لگاؤں گا؟ لیکن پیغام لینے کی بات ہے. میرے رب نے مجھ کو نہ کہا حلال چیز بھی چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دی، تو پھر یہ حرام میں کیوں لے سکتا ہوں؟ ہمارے یہاں در حقیقت ریپ کے، زنا بالجبر کے، جو زبردستی زنا کے واردات پیش آ رہی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمان اپنی شان مسلمانی کھو چکا. اسے معلوم ہی نہیں کہ میں نے ابھی مہینہ روزہ رکھا، وہ دے کر کیا گیا مجھ کو؟ وہ یہ دے کر گیا کہ ماہ بھر، ایک مہینے کے لیے تم نے اللہ کے کہنے سے حلال بیوی کو چھوڑ دیا. دن بھر آپ جو ہے صحبت نہیں کر رہے تھے، تو ایک حرام خاتون سے میں کیسے جو ہے اپنا منہ مار سکتا ہوں؟ پیغام لینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اشارہ فرمایا، شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. صرف اتنا نہیں کہ 3 چیزوں سے رک گیا، صبر ہو گیا، اس کا ایک میسیج ہے. وہ رمضان آخر میں آپ کو دیتا ہے، لیتے جاؤ، اور صرف 11 مہینوں کے لیے نہیں، عمر بھر کے لیے اس کو اپنانا ہے. کسی کا مال، کسی کی چیز میرے پاس نہیں رہے گی. میں نے اپنی چیز سے صبر کیا ہے تو دوسرے کی چیز کیوں لوں گا میں؟ کسی کے متعلق میری بری نگاہ نہیں پڑے گی، غلط جگہوں کے اوپر میں اپنی خواہشات نہیں ڈالوں گا. آج اس کا بڑا فتنہ، خواہشات اتنی سلگا دی گئی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور اب تو اے آئی کا نیا ورژن جو آ رہا ہے، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کیا ہوگا پتہ نہیں نسلوں کا. اے آئی میں بھی اگلا ورژن آ رہا ہے، وہ تصوری دنیا کے اندر وی آر کا چشمہ لگاتے ہیں، اور اس کے اندر مجھے ابھی 2-4 روز پہلے بعض علماء ساتھیوں نے بتایا، میں پھڑک اٹھا کہ یہاں تک دنیا پہنچ گئی. بیٹھا بیٹھا اس میں ایسے منظر دکھائے جاتے ہیں کہ اس کو منی خارج ہو جاتی ہے. ایسی ہی لذت ہوتی ہے جیسے کسی کے ساتھ صحبت میں ہوتی ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑکا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آج سمجھ میں آتا ہے. آپ نے فرمایا غالباً جس کا خلاصہ ہے، آئندہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، انسان کے رگو پے میں شہوت اتنی پیوست ہو جائے گی، اتنی رچ بس جائے گی، جیسے ہڑکائے کتے کے اندر ہڑکپن اندر داخل ہو جاتا ہے. اس کے ایک ایک رگو ریشے کے اندر چلا جاتا ہے. آپ نے وہ ہڑکائلا کتا دیکھا ہوگا کہ جو کاٹنے دوڑتا ہے، ہمیشہ اس کے رگو پے میں ایک ایک جگہ یہ ہڑکپن جو ہے آ جاتا ہے. آپ نے اگزامپل دے کر بتایا جیسے اس کے بدن کے ایک ایک جز کے اندر ہڑکپن آ جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کے بدن کے ایک ایک جز کے اندر شہوت ابھر آئے گی.
اب بتائیے یہ جو واردات پیش آ رہی ہیں اس وقت، آپ حضرات کچھ تو جانتے ہوں گے، بعض ذاتی احوال ایسے ہیں جن کو ہمارے سامنے ہم نے جو ہے گزرتے دیکھا، بعض لوگوں کی ذاتی کہانیاں سنی، اللہ کی پناہ۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک عامل ہیں، صاحب علم ہیں، عمل بھی کرتے ہیں وہ، انہوں نے ایک مرتبہ کسی بزرگ کو بتایا کہ مولانا کیا بات کروں، میرے پاس تعویذ لینے کے لیے آنے والی اکثر مسلمان خواتین وہ ہوتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ مولانا ایسی تعویذ دو کہ جس میں میری بیٹی اس کے باپ کی ہوس سے محفوظ رہے۔ دن بھر تو میں اس کے سامنے رہ کر حفاظت کرتی ہوں، لیکن رات کو اس میری بیٹی کو عصمت کے ساتھ ایک حجرے کے اندر بند کرتی ہوں تو رات بھر کروٹ لے لے کر گزارتی ہوں، مجھے پتا نہیں میرا شوہر جو اس کا سگا باپ ہے وہ اس پر دست درازی نہ کر دے۔ کیا کیا حالات پہنچ گئے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ وہ خواہشات ہیں، شریعت نہ کہتی تھی کہ تم حدیں کراس مت کرو، دی ہے تمہارے لیے حلال راستے تمہارے لیے رکھے ہیں، اس کو کراس کرو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ وہ تو تھے غیر جنہوں نے اللہ کو مانا ہی کب تھا، جو خواہشات میں کسی کی مانتے، مگر تم تو میرے نام لیوا مومن ہو، میرے نام کا دم بھرتے ہو، میرے رسول سے محبت رکھتے ہو، تم لوگ اگر اس بہاؤ میں بہہ جاؤ گے تو پھر کس کو آئیڈیل میں پیش کیا جائے، کون گواہی کس کے حق میں دے گا؟ میرے بھائیوں یہ حالات ہو گئے ہیں، بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ میں اسی شعبے میں کام کرتا ہوں، بعض مرتبہ باپ بیٹی کے درمیان اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، نکاح ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم اپنی بیوی سے، ایسے واردات پیش آتی ہیں کہ نہ پوچھیے بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو سنبھالا عطا فرماوے۔ یہ صبر کا پیغام لیجئے، میرے رب نے جہاں کہا سٹاپ ہو جاؤں گا، چاہے میرا جی کتنا ہی کچھ کہے، میں نفس کا پجاری نہیں ہوں، میرے رب کا عبادت گزار، من چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہی زندگی گزاروں گا۔ میرے بھائیوں یہ وفاداری کچھ تو ہم لوگ دکھلائیں گے کسی دن، ہمارے رب کو خوش کرنا ہے، اس نے کبھی ناراض نہیں کیا ہم کو۔ ہم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، معصوم تھے، گنہگار نہیں تھے، تب وہ جیسے کھانا پانی دیتا تھا، آج بڑے ہو کر گنہگار ہونے کے باوجود بھی ویسا کھانا پانی دیتا ہے۔ وہ چاہتا تو بند کر دیتا۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ اس کے یہاں کوئی نوکر کام کر رہا ہو شیٹ کے یہاں، 2 مرتبہ 4 مرتبہ اگر غلطی دیکھے تو 5ویں مرتبہ کان پکڑ کے نکال دیتا ہے کہ تیرا یہاں کام ہی نہیں ہے۔ ہم 50 مرتبہ گناہ کر کے اس در پر گئے، کبھی ٹھوکر نہیں لگی، کبھی ہم کو ریجیکٹ اور درایا نہیں گیا۔ یہ ایسا در ہے، ادھر سے پیار کی بارش ہے اور ہم لوگ بغاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کی خاطر رمضان کا پیغام لو۔ میں رمضان میں اللہ کے کہنے سے حلال کھانا، حلال پینا، حلال خواہشات چھوڑ دیتا ہوں تو آئندہ حرام سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچائے رکھوں گا، اپنا دامن محفوظ رکھوں گا۔ اس پیغام کو آپ لیجئے، ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا۔ آج جو برا ماحول ہے لوگوں کے درمیان، چنانچہ ہر ایک کو دغدغہ ہے، ہر ایک کو ڈر ہے کہ یہ کہیں فراڈ کر کے میری حلال کمائی کے پیسے لوٹ نہ جائے۔ انشاءاللہ ہر ایک دوسرے کے پیسوں کے محافظ بنیں گے۔ بہت بنیادی چیز ہے۔ تو ایک تو یہی کہ انسان کی شہوانی جو قوت ہے اس پر بیلنس آتا ہے، اس پر صبر ہو جاتا ہے انسان کو روزے کے نتیجے میں۔ ایک انسان کے اندر قوت ہے غضب کی، غصے کی۔ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، جھگڑوں کی بنیاد ہے غصہ۔ انسان اپنی طبیعت کے خلاف جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے، پھر سامنے والے سے اس کو عداوت ہوتی ہے، الجھتا ہے، دست بدامن ہوتا ہے، لڑتا ہے، بھیڑتا ہے، قتل و غارت گری، خون ریزی، ایک دوسرے کے نقصان کے در پہ ہونا وغیرہ، یہ سب چیزیں چلنے لگتی ہے۔ اس کی بنیاد، اس کی لنک جا کے جڑتی ہے غضب اور غصے کے ساتھ۔ یہ روزہ آپ کے غضب پر بھی اور غصے کے اوپر بھی بیلنس کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے روزے کی حالت میں انسان کا دماغ قدرے اور احوال کے مقابلے میں ٹھنڈا رہتا ہے۔ آپ کبھی غور کر لیں، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں تو انسان اپنے غضب کے اوپر بھی قابو پاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم دی،
آپ نے فرمایا جب تم سے کوئی آدمی لڑے، تم روزے دار ہو تو لڑنا مت اس سے، فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر کوئی تم سے گالی گلوچ کرے، لڑنے کی ابتدا کرے تو یہ کہہ دینا میں تو بھائی روزے دار آدمی ہوں، بس اتنا کہتے چلتے بننا۔ میرے بھائیوں کیا بتایا گیا ہے اتنے ٹکڑے کے اندر؟ تم بھی لڑو گے نا تو غضب کا اظہار ہوگا اور غصے کا اظہار ہوگا، اور روزے کے ساتھ غصے کا اظہار کئی خرابیاں لاوے گا۔ بس اتنا کہہ کر چلتے بنو میں تو روزے دار آدمی، یعنی میں اتنے بڑے مقام پر ہوں کہ میں تمہاری طرح گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر اگر اپنی کرسی پر بیٹھا ہے ڈسپینسری کے اندر تو وہ اس مقام کا لحاظ رکھے گا، یہاں وہ بات نہیں کرے گا جو اپنی نجی مجلس کے اندر کرتا ہے، چونکہ مقام کا پاس و لحاظ ہے۔ شریعت یہی دکھاتی ہے کہ آپ روزے کے بہت اعلیٰ مقام کے اوپر ہو، اس مقام پر رہ کر یہ لڑنے کی چھچھوری حرکت نہیں کر سکتے، تو اس کو اتنا کہہ دو بھائی تم جو ہو وہ، میرا تو روزہ ہے، میں آپ سے لڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ عام طور پر عبادت کا اظہار شریعت اچھا نہیں سمجھتی، چھپاؤ نیکیوں کو جو ہے چھپاؤ، مگر اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں بول دینا کہ میں روزے دار ہوں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اپنے مقام کی رعایت انسان کو ہو جاتی ہے کہ میں اتنے بلند مقام کے اوپر ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ گالی گلوچ بے روزے دار کرے وہ بھی برا ہے، مسلمان بے روزے دار کرے وہ بھی برا ہے، لیکن میں مسلمان اور روزے دار، میری منہ سے گالی گلوچ یہ نہیں ہو سکتا، میں جو ہے تم سے الجھ نہیں سکتا۔ انی امرؤ صائم، اپنے روزے دار ہونے کا اظہار کرو۔ حالانکہ عام حالات میں تو شریعت کہتی ہے کہ چھپ کر نیکیاں کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی کچھ نیکیاں ایسی رکھو جس کا آپ کی بیوی بچوں کو بھی پتہ نہ، کچھ اپنی نیکیاں ایسی بھی رکھو جس کا کسی کو پتہ نہ ہو، آپ کے اہل خانہ کو بھی معلوم نہیں کہ آپ نے جو ہے یہ عبادتیں کی ہیں، تو ایسی کچھ نیکیاں ضرور رکھا کرو۔ بہرحال روزہ رکھنے کی بنیاد پر یہاں جو آپ سے کہلوایا گیا، حالانکہ عام حالات میں یہ انسان چراغپا ہو جاتا تھا، آنکھ بگولا ہو جاتا تھا اس کو کوئی بولے تو، لیکن مسلمان ہے، روزے دار ہے، اس کو یہ کہہ کر سٹاپ کروا دیا گیا انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں۔ مجھے بتائیے جس آدمی نے اتنے زبردست بریک لگا کر اپنے غضب کے اوپر قابو پایا، وہ 11 مہینوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر پائے گا نا، کہ میرے رب کے کہنے سے میں نے ایک مرتبہ غصہ چھوڑا، آج بھی وہی رب کہہ رہا ہے کہ مت غصہ کرو، میں کیوں نہ چھوڑوں۔ یہ ایک پیغام ہے اس کا، انشاءاللہ اگر کوئی انسان اس کو اچھی طرح سے لے تو وہ اپنی زندگی میں لڑنا بھیڑنا جس کے بہت سارے نقصانات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا۔ رمضان کے روزے کی وجہ سے انسان کی زبان پر بھی قابو آ جاتا ہے، اس کو قوت نطقیہ کہا جاتا ہے عربی میں، جو انسان زبان سے کچھ بھی ادا کرتا ہے۔ اب زبان سے اچھی چیز بھی ادا ہوتی ہے، بری چیز بھی ادا ہوتی ہے۔ ہم لوگ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، کسی کا انسلٹ بھی کرتے ہیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر بھی روزے کی وجہ سے بیلنس آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی انسان کا روزہ ہو تو اسے چلانا بھی نہیں چاہیے اور سیکس کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی زبان میں ترجمہ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں لا یرفث، یعنی سیکس کی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات کی بات ہے اس کو عربی میں رفث کہا جاتا ہے، رفث۔ سیکس کی بات زبان پر بھی نہیں لانی ہے اس کو روزے کی حالت میں۔ آپ نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی۔ اب آپ بتائیے یہ جو آپ کی زبان پر قابو لایا جا رہا ہے روزے کی برکت سے، وہ کون سا ایک جزوی طور پر صرف روزے کی حد تک نہیں، آپ کی طبیعت بنائی جا رہی ہے۔ میرے رب کے کہنے کی وجہ سے میں چلانا بھی چھوڑ دوں گا اور اس قسم کی بات بولنا بھی چھوڑ دوں گا۔ انشاءاللہ 1 مہینے تک انسان نے اس پر اگر قابو پا لیا تو رمضان کے بعد اس کے لیے چھوڑنا بہت آسان۔ طبیعت ڈل گئی ہے، 1 مہینے کے لیے یوزڈ ٹو ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے اس کو، اب یہ جو ہے آسانی سے چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ مقصد ہے اس کو پہچانتے نہیں، اس لیے یہ نعمت رمضان کے بعد بڑی آسانی سے دھل جاتی ہے اور حاصل کی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی یہ نعمت پگھل جاتی۔ مجھے معلوم ہے میں نے 1 مہینہ روزہ رکھ کر اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھا، تو آج رمضان بعد بھی میں منہ پھٹ نہیں بنوں گا، جوں آیا نہیں بولوں گا، میں سوچوں گا اچھی بات ہے
تو بولوں گا، ورنہ اپنی زبان پر قابو پاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے صبر۔ جی چاہ رہا ہے، بول بھی سکتا ہوں، میرا چھوٹا ہے، مجھ سے ماتحت ہے، میں اگر 2-4 مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر ڈالوں گا تو یہ کراس نہیں کر سکتا، مگر میرے رب کے کہنے کی وجہ سے میں بیلنس کر رہا ہوں، نہیں بول رہا ہوں۔ یہ ہے صبر، زبان کا صبر۔ یہ سکھایا جا رہا ہے روزے کے اندر، اور یہ ہے حقیقت روزہ، جس کو ہمیں پانے کی ایسے ہی کوشش کرنی چاہیے جیسے میں دن بھر اللہ کی خاطر بھوکا بھی رہتا ہوں، اللہ کی خاطر پیاسا بھی رہتا ہوں، اور اپنی جنسی خواہشات سے رکا بھی رہتا ہوں۔ یہ ایک چیز آپ نے ارشاد فرمائی۔ دوسری چیز ہے شہر المواسات۔ مواسات آپ جانتے ہیں عربی کا لفظ ہے، مواسات کہتے ہیں غمخواری کرنے کو، ہمدردی کرنے کو۔ ہمدردی اردو لفظ ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کو۔ میں تھوڑا سا اس کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ مواسات اور ہمدردی چیز کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک چیز تو یہ ہے کہ میرے پاس کھانا بچ گیا، میرا بھائی بھوکا ہے، اس کو میں دے دوں، یہ بھی ایک ہمدردی، ایک ادنا درجہ ہے ہمدردی کا۔ دوسرا یہ ہے کہ سامنے والے آدمی کو بھوک ہے، میرے پاس کھانا موجود ہے، مگر میں کھاؤں گا اس کے سامنے، اتنا ہی ہے میرے پاس جس کو میں پیٹ بھر کے کھا سکوں۔ اگر میں اس کے پاس کھاؤں گا تو اس کا جی تھوڑا سا کڑے گا کہ ارے میں بالکل ایک لقمہ بھی نہیں اور اس کو 5 لقمے میسر، تو میں اس کے خاطر غم میں شریک ہونے کے لیے اپنا کھانا اس کے سامنے نہ کھاؤں، چھوڑ دوں۔ یہ بھی ایک کسی کے غم میں شریک ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھوڑی سی اتنی ہائی لیول کی بات ہے کہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ قصہ سنا دو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت بشر حافی بڑے درجے کے بزرگ گزرے۔ ایک مرتبہ سردی کا زمانہ تھا، بہت زیادہ ٹھنڈی تھی، تو وہ تھیتھر رہے تھے۔ اچھا، ان کے پاس بلینکٹ رکھی ہوئی تھی، بہت ساری بلینکٹ تھی جس کو اوڑھ کر ٹھنڈی بھگا سکتے تھے، لیکن وہ تھیتھر رہے تھے، کپ کپا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے پاس سردی ختم کرنے کا سامان موجود ہے، یہ کیا مصیبت ہو گئی کہ آپ نے جو ہے اس کو استعمال کیے بغیر اپنے لیے کپ کپانا پسند کیا؟ اب بشر حافی کا جواب سنو، تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بشر حافی نے کہا، بھائی میرے اسی بستی کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو ٹھنڈی دور کرنے کے لیے بلینکٹ میسر نہیں، ان کے پاس نہیں ہے بلینکٹ، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ میں سب کو ایک ایک بلینکٹ دوں۔ میرے اندر اتنی سکت تو نہیں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ان کی بلینکٹ ہے کہ میں سب کو ایک ایک بلینکٹ فراہم کر سکوں، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ان جیسا بن کے میں بھی تھوڑا سا تھیتھر لوں اور کپ کپا لوں۔ تو کم سے کم عربی میں ایک کہاوت مشہور ہے، البلایا اذا عمت خفت، مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتی ہے۔ بہت ٹھیٹ مثال لے لو، کلاس میں صرف ایک بچے کو جب مار پڑی تو اس کو بہت لگے گی، لیکن اتنی ہی مار سارے بچوں کو پڑی تو مجھے بتائیے اتنا فیلنگ نہیں ہوگا اس کو۔ البلایا اذا عمت خفت، یہ فیلنگ ہے۔ تو سب دیکھیں گے کہ بھائی ہم بھی تھر رہے ہیں، بشر بھی تھر رہا ہے، کپ کپا رہا ہے، تو کم سے کم اتنا تو ان کے دکھ میں شریک ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ ہے مواسات، یہ ہے غمخواری۔ میرا پڑوسی بھوکا رہے اور میں پیٹ بھر کے کھاؤں، کچھ اس کو بھی دے دوں اور کچھ میں بھوک کے غم میں بھی سہوں، تو یہ غمخواری کی بات ہوگی۔ اور بہت اعلیٰ درجہ، میں خود نہ کھا کر سامنے والے کا پیٹ بھروں، یہ مواسات کا ہائی لیول ہے، جس کو ایثار کہا جاتا ہے، ایثار۔ اور یہ مواسات ہی کا بگ ورژن ہے، بہت اعلیٰ ترین ورژن ہے مواسات، غمخواری ہی کا ایثار۔ قصہ آپ نے بھی سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، ایک مہمان آئے، آپ کے پاس آپ نے گھر پوچھوایا کہ بھئی کچھ ہے مہمان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے سید الرسول ہیں، آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے ایک مہمان کے کھانے کھلانے کے لیے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو پوچھا، بھائی کوئی لے جائے گا میرے مہمان کو؟ اب صحابہ بھی کوئی بہت متمول و مالدار لوگ نہیں تھے، ایک صحابی تھے، حضرت میرے یہاں کچھ انتظام ہے، میں لے جاؤں گا مہمان۔ لے گئے مہمان کو، گھر لے گئے۔ اب گھر میں اتنا ہی کھانا تھا جس کو میاں بیوی اور بچے کھا سکیں۔ اب اگر بچوں کو اور خود کو کھانے کے لیے فراہم کیا جائے تو مہمان بھوکا رہ جائے، اور رسول کا مہمان۔
تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ بچے ابھی بھوک کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو جو ہے تھپ تھپا کے سلا دو، کسی طرح سلا دو ان کو پٹا کے۔ بچوں کو سلا دیا۔ پھر ان دونوں کو تو بھوک تھی، کہا ایسا کرنا کہ دسترخوان پر کھانا رکھ دینا، اور جب مہمان کھانے آئے تو دیا بجھا دینا۔ ہم لوگ کھانے کا ڈرامہ کریں گے، ایسے کھائیں گے نہیں، مہمان پورا کھا لے گا، وہ سمجھے گا کہ گھر والوں نے بھی کھایا اور میں بھی کھا رہا ہوں۔ رات کو اس طرح سے ہوا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ دوسرے دن وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کے آپ تک پہنچنے سے پہلے یہ آیت کریمہ اتار دی تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ دوسروں کو کھلاتے ہیں چاہے اپنا پیٹ بھوکا ہو۔ پہلے سے ہی اتار دی تھی۔ ہاں، رات کو یہ قصہ بنانا، آپ نے سامنے سے پوچھا، یہ قصہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، دوسروں کا پیٹ بھر کے اپنے پیٹ کو کاٹ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایثار کا اعلیٰ درجہ۔ شریعت چاہتی ہے میرے بھائیوں، جس میں مواسات و غمخواری اور ہمدردی پیدا ہو گئی، انشاءاللہ اس میں حرص ختم ہو جائے گی، لالچ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو آج کل فراڈ اور چیٹنگ وغیرہ کا ماحول ہے، وہ اسی وجہ سے حرص اور لالچ نے ہم کو مار دیا۔ میں کس کا خون چوس رہا ہوں اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تم بالکل قلاش و غریب بن جاؤ اور میں مالدار سے مالدار بن جاؤں، یہ ہے میرا اپنا ویژن، یہی چیز ہے۔ سود اسی لیے حرام ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح، اس کا بھی 5 روپیہ، آپ کا بھی 5 روپیہ، پھر اس کے 5 روپیے پر یہ 2 روپیہ زیادہ کیوں دے؟ 5 روپیہ برابر سمجھ میں آیا، پھر آپ اس سے 5 روپیہ مزید کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں ربا کو، سود کو۔ آپ نے کسی کو قرض دیا 500 روپیہ، قرض چاہیے تھا، اچھا میں جب مانگوں گا تو تم مجھ کو واپس کر دینا، چنانچہ سامنے والا 500 واپس کرے تو سمجھ میں آیا، لیکن میں یہ شرط لگاؤں کہ تم جب تک واپس نہ کرو ہر مہینہ تم کو 10 روپیہ ساتھ میں مجھ کو مزید دینے کا۔ 5 مہینے کے بعد 500 دیے تو 5 مہینے میں ہر مہینہ 10 روپیہ یہ زیادہ میرے جیب میں پڑیں گے۔ اب 500 کے بدلے میں 500 تو سمجھ میں آیا، یہ 10 روپیہ زیادہ کیوں لیا؟ یہ خون چوسنا، بھائی اس کو مجبوری ہوگی تو ہی تو اس نے قرض لیا، آدمی تھوڑی ایسے قرض لیتا ہے۔ آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ احسان کیا اور بدلے میں پیسہ لیا، اس کو شریعت اس کو سود کہتی ہے، انٹرسٹ کہتی ہے، بیاج کہتی ہے۔ یہی ہمارے یہاں تو گجراتی میں اصطلاح بھی ہو چکی ہے، کسی آدمی کا دل بہت سخت تو کہتے ہیں کہ વ્યાજ્યા થી بھی વધારે કઠણ દિલનો છે، مشہور ہے، વ્યાજ્યા થી بھی વધારે કઠણ દિલનો છે، مشہور ہے ہمارے یہاں۔ میرے بھائیوں، یہ خون چوسنے میں مشہور پینل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے نہ بنائے ہم لوگوں کو۔ جس کو غمخواری اور ہمدردی کا سبق آ گیا وہ کبھی کسی کا خون نہیں چوسے گا۔ ارے اپنا خون دے دے گا، پیٹ میں سے لقمے اٹھا کر کسی دوسرے بھوکے آدمی کے پیٹ کو بھر دے گا۔ یہ چیز شریعت چاہتی ہے کہ پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، جب حرص آ جاتی ہے، لالچ آ جاتی ہے تو کیا شکل بنتی ہے، اور جب ایثار اور خود نہ کھا کر دوسرے کو کھلانے کا مادہ آتا ہے تب کیا ماحول بنتا ہے۔ میں 2 قصے ذکر کروں گا آپ کے سامنے، آپ انشاءاللہ بآسانی اندازہ لگا لیں گے۔ ان میں سے پہلی کہانی تو ہم لوگوں نے اسکول میں بھی پڑھی ہے، آپ لوگوں کے کان پہ سے بھی گزری ہوگی شاید۔ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ یہ امتحان کرنا چاہا کہ میرے ملک میں کتنے لوگ وفادار ہیں، تو وزیر کو اس نے پوچھا کہ اس کے لیے کوئی ایسا امتحان ہے، ایسا ماپدنڈ ہے جس میں ہم پرکھ سکیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ میرے ملک کے اندر ہمارے وفادار ہیں، ایک دوسرے کے غمخوار ہیں۔ وزیر نے کہا ہے اس کا، ایک کام کرو، آپ کا یہ جو باغ میں حوض ہے نا، اس حوض کو پانی سے خالی کروا دو اور اعلان کروا دو پورے ملک کے اندر کہ ہر ایک آدمی رات کو آ کر اس میں 1 پیالہ دودھ ڈال جائے، 1 گلاس دودھ ڈال جائے، پوری رعیت میں اعلان کروا دو۔ رات کو کوئی رہے گا نہیں، اندھیرا ہوگا اس جگہ، لیکن ہر ایک کو آنا ہے اور یہاں جو ہے دودھ ڈال جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اعلان کروا دیا گیا، حوض خالی کروا دیا گیا۔ رات گئی، کوئی وہاں رہا بھی نہیں، اندھیرا تھا۔ دوسرے روز
بادشاہ اور وزیر وہ حوض دیکھنے گئے تو پورا پانی سے بھرا ہوا، پورا پانی سے بھرا ہوا، دودھ نام کا کوئی چھینٹا نہیں تھا اس نے وزیر کو کہا کہ غلط اعلان کیا تھا تم نے، پانی ڈالنے کو کہا ہوگا۔ نہیں سرکار سلامت، اعلان کیا گیا تھا باقاعدہ دودھ کا، یہ ہیں لوگ موجود ہیں اعلان کرنے والے، پھر کیوں ایسا ہو گیا؟ اہتمام سے لوگوں نے پانی ڈالا۔ ارے ہر ایک آتا گیا اور یہ سوچتا گیا کہ دوسرا تو دودھ ڈالے گا نا، میں پانی ڈالوں گا تو کیا پتا چلے گا کسی کو۔ اس زوم میں ہر ایک نے بجائے دودھ ڈالنے کے پانی ڈالا اور دودھ آیا ہی نہیں اور سارا پانی ہی پانی ہے۔ ایک قصہ اس طرف رہی، چونکہ لالچ، میرے پاس ایک پیالہ دودھ بچ جائے تو اچھا ہے، میرے گھر والے پیئیں گے، غریبوں کو ان کو کہیں سے دوسرے دے دیں گے، مل جائے گا، یہ ایک ویژن ہے۔ اچھا ایک قصہ امام غزالی نے لکھا ہے، ایک مرتبہ اللہ والوں کی ایک جماعت جنگل سے گزر رہی تھی، کسی سے مانگتے نہیں اللہ والے، تو بھوک لگی تھی، بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص بڑے بڑے کھانچے لے کر آئے، اس میں مختلف قسم کی چیزیں تھیں۔ اب مان لو کہ ان کے افراد تھے 50 اور وہ کھانا آیا 25 لوگوں کا، کوئی اللہ کا بندہ لے کر آیا آپ کو ہدیہ۔ اب ہر ایک کی نسبت اللہ سے جڑی ہوئی تھی، ہر ایک پہنچا ہوا تھا، دسترخوان بچھاؤ، رکھ دو اس کو کھانے کو سارے کو، اور چراغ جلا دو۔ جلایا گیا، اچھا بھائی چراغ جلنے کی حالت میں ہم نہیں کھائیں گے، بجھا دو اس کو، سارے چراغ بجھا دیے گئے۔ لوگ بیٹھے رہے گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور پھر اٹھ کر اپنی نماز وغیرہ میں لگ گئے۔ صبح جب روشنی ہوئی تو کھانا جیسا تھا ویسا ہی۔ کیوں؟ ہر ایک نے اس لیے نہیں کھایا تھا کہ میں نہ کھا کر میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے، میں نہ کھاؤں، اس لیے کھا لے گا، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ میں نے نہیں کھایا ہے۔ سامنے والے کا ہر ایک نے اس اچھے جذبے سے کھانا نہیں کھایا اور پورا کھانا ویسا کا ویسا ہی۔ اب آپ بتائیے دونوں کس سے کتنے اپوزٹ ہیں؟ کہاں تو وہاں اپنا گھر دودھ سے آباد رکھنے کے لیے پانی ڈالا، اور کہاں اپنا پیٹ خالی کر کے دوسرا لقمہ بھر لے اس کے خاطر کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہے ایثار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ شہر المواسات، دوسرے کی غمخواری کرو۔ یوں پورے سال جو رمضان کے اندر ہم لوگ نہیں کھاتے نا، نہیں پیتے، پورے سال میں ایسی کتنی فیملیاں ہوگی جن کو شام کو بھوکے سو جانا پڑتا، بچے بلبلاتے ہیں، آپ فٹ پاتھ پر جا کر دیکھو تو صحیح، امی کھانا ہو تو دے نا، بیچاری مزدوری کر کے لائی تھی، دوائی میں چلا گیا تو وہ بچے کو نہیں کھلا سکتی۔ اور ایسے کتنی فیملیاں ہوگی جن کو کھانا نانے شبی میسر نہیں۔ تو ہم یہ تو کر نہیں سکتے کہ سب کو پورا کھانا دیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا ایک مہینہ ان جیسا بن کر ان کی بھوک کا احساس کر سکیں کہ وہ سال کیسے گزارتے ہوں گے۔ ہمارے ایک مہینہ ایسا گزرتا ہے، سال کیسے گزارتے ہیں جن کے پاس نہ کھانے کا انتظام ہے، شام کو مل گیا تو صبح کی ایسی ویسی۔ یہ ہے دوسروں کے غموں میں شریک ہونا، میں پہچان سکوں کہ بھوک کا درد کیسا رہتا ہے، پیاسے رہنے کا درد کیسا رہتا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیسے میں سہ سکتا ہوں، اور میرے بھائیوں چھوٹے چھوٹے بچے سہتے ہیں۔ کتنا عجیب ایموشنل سین ہوتا ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے کو آئس کریم کھلانے کے لیے کسی دکان کے اوپر لے جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو آئس کریم دلواتا ہے۔ وہاں ایک یتیم لڑکا جس کے باپ کا سایہ اس کے سر پر سے اٹھ چکا ہوتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، وہ بھی اسی عمر کا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کنگھی سے دیکھتا ہے اس کی طرف، اور جو ہی نظر ان کی پڑتی ہے نظر ہٹا لیتا ہے کہ کہیں کوئی مجھ کو، لیکن بچہ ہے، آئس کریم کی رال اس کی بھی ٹپک رہی ہے، لیکن مانگوں تو کس سے مانگوں؟ میرا باپ نہیں، کچھ نہیں، اللہ نے مجھ کو بغیر باپ کے رکھا، بغیر آئس کریم کے رکھا، سہ لوں گا۔ شکایت کرتا ہے کبھی کسی کے پاس، اللہ کو والعیاذ باللہ گالی دیتا ہے، نہیں، تقدیر پر جملے کستا ہے، نہیں، سہ لے۔ بچے سہتے ہیں، حالات ہیں، سہ لو، کچھ نہیں، اس کا باپ ہے، اس کو آئس کریم مبارک اور مجھ کو صبر مبارک، سہ لیتا ہے چھوٹا سا بچہ۔ میرے بھائیوں، یہ ہے بڑوں کو پیدا کرنے کی چیز۔ بچہ
اپنی اضطراری حالت میں بہت کچھ سہتا ہے، بہت. یہ تو ایک ایگزامپل ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کو تو مارا جاتا ہے باقاعدہ سامنے سے، چونکہ اس کا باپ نہیں ہے، کون ہے بولنے والا اس کے پیچھے؟ مارا جاتا ہے اس کو، سہ لیتا ہے، کچھ نہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے تو کھاؤ ماں. میرے بھائیوں، چاہیے کہ ہم لوگ ان کے دردوں کو اور غموں کو کچھ محسوس کریں کہ ایسے بھی لوگوں کی زندگیاں گزرتی ہیں. اور اگر مجھے لوگوں کا دکھ معلوم ہو گیا نا، تو میں جو آج ہائی واویلا مچاتا ہوں، معمولی دکھ آ گیا تو میں اتنا زیادہ، ارے یہ دکھ آ گیا، یہ دکھ آ گیا، آپ سے ڈبل ٹریپل لوگ سہ رہے ہیں. میرے یہاں شری پنچ میں دارالقضاء میں بعض مقدمات آتے ہیں، بعض خواتین اور مردوں کے جو احوال سنتے ہیں، میں میرے بازو میں بیٹھے ہوئے دوست کو کہتا ہوں کہ ہمارے غم کیا غم ہے، پوچھو ان سے کیسا 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال سے یہ سہ رہی ہے اس چیز کو، ہمارا کیا غم ہے، ہم چھوٹا سا دکھ ہوتا ہے تو دنیا میں ہائی واویلا مچا دیتے. اسے پوچھو کیسے سہ رہی ہے، بولتی بھی کسی کے سامنے نہیں. اور آج بھی ابھی نیا چند دنوں پہلے مقدمہ آیا، 7 سال سے اس کے شوہر نے اس کی زوجیت کے حق ہی ادا نہیں کی، لیکن اس کی یعنی صفت جو تھی، اس کی مجال تھی، اس نے زبان سے باپ کو بھی نہیں کہا کہ مجھ کو محروم رکھا جا رہا ہے. اچھا وہ یہاں آئی، شرافت سیکھنے کی چیز ہے لوگوں سے، وہ یہاں آئی مقدمے میں، یہاں بھی کیا کہہ رہی ہے کہ مولانا تم چھوٹا تو نہیں کر دو گے نا مجھ کو؟ بھائی میں چھوٹا کرنے نہیں بیٹھا ہوں، تم کو جڑوانے بیٹھا ہوں. یہ سدھر جائے گا نا تو ابھی بھی میں رہنے تیار ہوں اس کے ساتھ. اصل میں وہ کسی اور سے منہ مار رہا تھا، کسی غیر مسلمہ سے، تو سب کچھ سہا، دیکھا، نہ ان کے ماں باپ کو کہا نہ اپنے ماں باپ کو کہا. تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ کیا غم ہے، ہمیں آپ کو کتنا غم پہنچتا ہے. یہ 7 سال تک چپ ہے اور ابھی بھی یہ جذبہ، اچھی تربیت اپنا اثر رکھتی ہے. سچ مچ کہہ رہے کہ مولانا نہیں، ابھی بھی اگر یہ سدھر جائے، میری بیٹی کا باپ ہے، ان کے بیچ ایک بیٹی تھی چھوٹی، میں رہنے تیار ہوں اس کو. لیکن بہرحال یہ حالات ہیں میرے بھائیو دنیا کے اندر. اپنے غموں کو جب شکایت کرنے کا جی چاہے نا، تو بڑے لوگوں کے غموں کو دیکھ لو، آپ ٹھنڈے ہو جاؤ گے. اللہ تو نے اس کے مقابلے میں تو بڑی راحت میں رکھا ہے، بہت زیادہ راحت میں رکھا ہے. اللہ کرے یہ سب چیزیں محسوس کرنے کی. میرے بھائیو ان کا دکھ کون محسوس کرے گا؟ ان کو کیا ہمیشہ چپ رہ کر بیٹھے ہی رہنا ہے؟ ہمارے رب نے کہا تم مالدار ہو، 50 آدمیوں کو کھلا سکتے ہو، لیکن بھوکا رہو. اس کا کچھ احساس تم کو بھی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزوں کے ان پیغامات سے بہت بڑا حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو رمضان آ رہا ہے، ان کے پیغام کو بھی لو. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا